بیٹے جو ہیں وہ باپ کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ میری جو شخصیت کی پہچان ہے وہ میرے بیٹے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ میرے بیٹی کی شہادت کو قبول کرے، اس وبا سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے۔ میں خود کووڈ کا افیکٹیز تھا۔ جب میں آکسیجن پہ تھا تو میں یہی دیکھتا تھا کہ میرے سر کے ساتھ میرے ساتھ جو کھڑا ہوتا تھا وہ ایک ینگ ڈاکٹر بھی ہوتا تھا۔ آج میں اگر زندہ ہوں تو شاید میرے پیچھے بھی جو ہے اللہ کے بعد جو ہے ڈاکٹرز کا، نرس کا اور وہی عملہ جو وارڈ میں صفائی پہ مامور تھا ان کا بہت بڑا کردار ہو سکتا۔ ڈاکٹر اسامہ ریاض کورونا وبا کے ابتدائی دنوں میں سرویلنس کے اوپر بھی انہوں نے کام کیا۔ اس کے علاوہ جو دیگر ممالک سے آنے والے لوگوں کی اسکریننگ بھی ان کے ذمہ تھی، اور اس کے علاوہ جو لوگ آئسولیشن سینٹروں کے اندر موجود تھے جن کو رکھا گیا تھا ان کو بھی ابتدائی طبی امداد اور ان کے معائنے کی ذمہ داری ڈاکٹر اسامہ کی تھی۔ ڈاکٹر اسامہ ریاض کی جب شہادت ہوئی کووڈ کی وجہ سے، شاید پاکستان کے یہ پہلے ڈاکٹر تھے جس کی شہادت ہوئی، اس کے بعد گلگت بلتستان میں جو ڈاکٹرز تھے ان کا جو ہے حوصلہ پست نہیں ہوا، بلکہ ان کا حوصلہ اور بلند ہوا۔ انہوں نے والنٹیئرلی، رضاکارانہ طور پہ ایسے علاقوں میں، ایسے دیہاتوں میں، ایسی ویلیز کے اندر اپنی ڈیوٹیز لگائی جہاں پر کووڈ جو ہے وہ آؤٹ بریک ہو چکا تھا۔ وہاں پہ والنٹیئرلی گئے، ان علاقوں میں جا کے کووڈ کے خلاف ایک پوری جدوجہد کی جس میں وہ کامیاب ہوئے، اور آج تک پاکستان یا گلگت بلتستان کے اندر کووڈ کے معاملے میں جو فائٹ ہوئی اس میں اگر کامیابی ملی ہے تو انہی ڈاکٹرز کی وجہ سے ملی ہے، انہی پیرامیڈیکل سٹاف کی وجہ سے ملی ہے۔ جو وہ ہدایات دیتے ہیں اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو ڈاکٹر اسامہ ہے اور اس کے علاوہ جتنے بھی ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس ہیں جنہوں نے اس وبا سے ہمیں بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ان کی قربانی جو ہے رائگاں نہ جائے۔ آج بھی یہ وبا ختم نہیں ہوئی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے بیٹے اسامہ ریاض کے طرح ہزاروں جو ڈاکٹرز اور نرسز ہیں جنہوں نے محنت کی ہے اس سے لوگوں کو بچانے کے لیے، ان کی محنت کو ضائع نہ کریں، لہٰذا کورونا سے بچنے کے لیے محدود رہیں اور محفوظ رہیں۔